السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 3 مارچ 2024 1445 ہجری 22 شعبان کو آج کے ہمارے مقرر جناب فہیم اقبال صاحب کا اور ادارے میں موجود اب تمام مرد و خواتین کا، بچوں کا اور بزرگوں کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ تمام کو الف ٹی وی کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف میڈیا نیٹ ورکس اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ ایک رجسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس کے تحت الف ٹی وی چلایا جاتا ہے۔ اس میڈیا ہاؤس میں علماء اور اسپیکرز کی دینی اور اصلاحی بیانات کی پروفیشنل ویڈیو ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسلامی کوشچن آنسرز، انٹریکٹیو سیشن، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورک شاپ، اسلامک کڈس کیمپ، اسلامک کاؤنسلنگ وغیرہ کے بھی ایپیسوڈز ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ فری قرآن اور اسلامک لٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نان مسلمس بھائیوں کو ان کے آرڈر پر فری قرآن بھیجایا جاتا ہے۔ شرعی سوالات یا مسائل آسک این عالم کے مخصوص نمبر پر آپ تمام سوالات کر سکتے ہیں، جس کا واٹس اپ نمبر ہے 9966367600۔ انشاءاللہ آپ تمام کو تسلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ الف اسلامک اکیڈمی کی طرف سے الحمدللہ 70 طلبہ آن لائن اور آف لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کے بچوں کو یا آپ کے دوست و احباب میں کسی بچوں کو ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے فرنٹ آفس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف ٹی وی کا شعبہ خواتین عالمہ ایڈوکیٹ جویرہ نوشین صاحبہ آپ کی نگرانی میں تمام ایکٹیویٹیز کیے جاتے ہیں۔ عالمہ ایڈوکیٹ جویرہ نوشین صاحبہ ہر روز 4:45 PM سے 5:30 PM تک 45 منٹس کی آپ کی آن لائن اسلامی کلاس ہوتی ہے۔ اگر آپ تمام اپنے گھر کے خواتین کو ان آن لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8125-303-208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹ ڈسٹریبیوشن اور ہر سرما کے موسم میں بلینکٹ ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ عمر دراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طلباء کے لیے ہر ماہانہ اسٹائپنڈز مہیا کیا جاتا ہے۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اگر لاء سے متعلق آپ تمام یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب ایڈوکیٹ نظام صاحب کی ویڈیوز موجود ہے، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر جناب فہیم اقبال صاحب کا مختصر سا تعارف آپ تمام کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ کا تعلق ٹیچنگ فیلڈ سے ہے اور آپ کو تقریباً 22 سال کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے الحمدللہ، اور اب آپ فی الحال آن لائن اور آف لائن دو بھی طریقے سے کوچنگ بھی دیتے ہیں الحمدللہ، اور کئی سارے اسکول اور کالجز میں آپ کے موٹیویشنل سیشنز بھی ہوتے ہیں، اور آپ کے دینی عنوانات پر کئی سارے کتابیں بھی ہیں اور بچوں کے تعلق سے بھی آپ کی کتابیں بھی ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضیلت جناب فہیم اقبال صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان آغاز کرے بعنوان رمضان اور روزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ کے تمام عالموں کے رب ہے، اور تمام درود و سلام نبی کرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آج کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے رمضان اور روزہ۔ آئیے شروعات میں ایک بنیادی حدیث، جس کو کہیں گے بیسک حدیث کو جانتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح البخاری والیوم 1 حدیث نمبر 8، یہ سیم حدیث آپ کو صحیح مسلم والیوم 1 حدیث نمبر 1 میں بھی ملیں گی، بک آف ایمان کے۔ اس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقیموا الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے 5 رکن، 5 پلرس آف اسلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے کلمہ شہادہ کے بارے میں، یعنی گواہی دینا اللہ کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دوسرا صلاح کے بارے میں، تیسرا زکوٰۃ کے بارے میں، چوتھا صوم کے بارے میں، اور 5واں اور آخری حج کے بارے میں۔ یعنی ہم اور آپ دین اسلام کے جو 5 پلرس میں سے 4تھ جو پلر ہے، یعنی جس کو ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں فاسٹنگ، یا عربک میں کہتا ہے صوم، یا عام طور پر ہم اور آپ کہتے ہیں روزہ، اس عنوان کے بارے میں ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم کیسے جانیں گے؟
بنیادی چیز یہ ہے معلوم سمجھنے کے لیے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ضمن میں ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ رمضان کی بات ہو، چاہے زکوٰۃ کی بات ہو، چاہے حج کی بات ہو، یا دین اسلام کے جو بھی معاملے ہوں، ہم اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ضمن میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ رمضان، جیسا کہ ہم اور آپ غور کریں گے، ہماری آپ کی زندگی کچھ مہینے پہلے ایک فضیلت والا مہینہ رجب کے مہینے میں ہماری زندگی گزری تھی، رجب کا مہینہ ختم ہوا، اس کے بعد ہمارا آپ کی زندگی شعبان کے مہینے میں گزر رہی ہے، اب کچھ ایام کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ اور آپ غور کریں گے، ہماری آپ کی زندگی اسی طریقے سے بہت تیزی سے آگے بڑھی، ہم اور آپ آخرت کی طرف بڑھے ہم، یعنی کہ انسان کی آخرت مطلب کہ اس کی موت سے وہ اس کی آخرت کی ایک پہلی منزل پر وہ پہنچے گا۔ تو ہر انسان کسی نہ کسی جو بھی اس کے جس میں رکھنے والا ہے، اسلام میں ماننے والا ہے، نہیں ماننے والا ہے، یہ فیکٹ آف لائف ہے کہ بھئی جو ہے زندگی اس کی ختم ہونے جا رہی ہے۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ یہ جو رمضان ہمیں آپ کو جو ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ، یا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ عنوان پہنچے اب تک، ہو سکتا ہے کہ رمضان میں روزے میں دیکھ رہے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے یا اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ ہمیں آپ کو رمضان اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ایک ہم کو عطا کرنے والے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس نے صحیح البخاری کی جس نے تشریح کی، صحیح البخاری کا ایکسپلینیشن کیا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کی زندگی میں رمضان کا مہینہ مل جائے تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت یا فیور اس کی طرف مل گیا۔ اگر آپ غور کریں گے سنن نسائی کی اس حدیث کے، اس میں سنن نسائی حدیث نمبر 2106، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہا کرتے تھے صحابہ کے درمیان، آتاکم رمضان شہر مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ رمضان کا سایہ ہونے جا رہا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سرکش شیاطین کو بند کرتے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک ایسی رات رکھیں جس کی ایک رات کی عبادت گویا کہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروعات میں صحابہ کو جو ہے خوشخبری دیا کرتے تھے کوئی بڑی چیز کے لیے، ایسے ہم اور آپ بھی کوئی اگر بڑی چیز ہے، خوشی کی بات ہے، تو ہم لوگوں کو خوشخبری دے سکتے ہیں۔ اب کئیوں لوگ رمضان کے آنے کی وجہ سے اس واسطے بھی خوش ہے، دیکھیے الگ الگ لوگوں کے پاس الگ الگ ریزن سے رمضان کو لے کر، جو جس کے پاس جتنا علم ہے، جو جس کے پاس جتنی اہمیت ہے، اس کے مطابق وہ تیاری کرے گا۔ اب بعض لوگ رمضان کے آنے کی وجہ سے اس واسطے بھی خوش ہیں کہ اب رمضان میں ان کا بہت اچھا بزنس یا کاروبار ہونے والا ہے، کپڑوں کا کاروبار یا سامان کا کاروبار۔ کئیوں فیملی والے، خاندان والے رمضان میں آنے کی وجہ سے اس واسطے خوش ہے کیونکہ ان کو اب موقع ملنے والا ہے کہ شاپنگ کرنے کا، کیونکہ اب ایک جو ہے نئے کپڑے یا جوڑے اب ملنے والے ہیں، تو کئیوں لوگ اس واسطے بھی خوش ہیں۔ کئیوں لوگ رمضان کے آنے کی وجہ سے اس واسطے بھی خوش ہے کیونکہ اچھا اب کھانا ملے گا، ان کو ورائٹی آف فوڈ ملنے جا رہا ہے۔ کئیوں لوگ آپ دیکھیں گے اخبارات میں بہت سارے جگہوں پہ ہورڈنگس کہ رمضان آنے کے لیے مطلب مقصد کیا ہے کہ بھئی کھانے پینے کے لیے اب آپ کے جو آپ انتظار میں تھے حلیم کے لیے، اب آپ جو ہے 5 دن باقی، 10 دن باقی، 2 دن باقی، یعنی کہ کئیوں لوگ خوش اس واسطے کیونکہ اچھا پکوان یا کھانا ملنے والا ہے۔ کئیوں لوگ رمضان کے آنے کی وجہ سے اس واسطے بھی خوش ہے کیونکہ اب ان کو فائنینشیل کنٹریبیوشن اب اچھا ملنے والا ہے۔ ایک عام جو ہے ریزن یہ بھی ہے کہ بھئی لوگ خوش ہے کہ بھئی ان کو اچھا اب زکوٰۃ ملنے والا ہے، کئیوں لوگ اس واسطے خوش ہے کہ بھئی ان کو اچھا جو ہے چیریٹی یا ڈونیشن ملنے والا ہے۔ رمضان کے آنے کی وجہ سے کچھ لوگ اس واسطے بھی خوش ہیں، جبکہ رمضان کسی کے زندگی میں آنا مطلب بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک اللہ نے ذریعہ رکھا ہے ہمیں آپ کو اللہ کی عبادت کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو معاف کرانا۔ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی جو ہے طبقے کا ہو، کسی بھی عہدے کا ہو یا جو بھی ہو، ہر مسلمان سے کہیں نہ کہیں خطایا گناہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادتوں کے ذریعے سے، عبادتوں کے موسم کے ذریعے سے ہم کو موقع دیا کہ اپنے گناہوں کو ختم کروا لے۔ آئیے ایک حدیث کو ہمارا آپ سن لیں کہ اگر اس حدیث سے پتہ چلے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کی قوموں کے پاس یہ موقع شاید نہیں عطا کیا گیا تھا کہ گناہوں کو معاف کرانے کا، گناہوں کا موقع ختم کروانے کا، اپنی توبہ کرنے کا شاید موقع نہیں ملا۔ اگر آپ پڑھیں گے سلسلۃ الصحیحہ، شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک جو ہے کتاب جس میں آپ نے صحیح جو ہے حدیثوں کو جمع کیا، صحیح حدیث نمبر 1061، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں، ایک پہلے انبیاء یا پہلے قوم کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے کی قوم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجایا تھا،
اور وہ قوم کون تھی؟ نبی کا نام تھا, حدیث میں نام نہیں آ رہا. بس اتنی بات ہے کہ پہلے کی ایک قوم تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک نبی جو ہے بھیجایا تھا, اور اس قوم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقریباً 70 جنگجو سپاہی تھے, وارئرز تھے, زبردست وارئرز تھے. ان لوگوں نے ایک جملہ کہا. کیا جملہ کہا؟ کہ ہم بیسٹ ہیں, وی آر دا بیسٹ پیپل, ہم بیسٹ وارئرس ہیں, ہم سے بھی بیسٹ کوئی ہے کیا؟ اس طریقے کا انہوں نے سوال کیا, اس طریقے سے انہوں نے جملہ کہا. جیسے یہ جملہ جو ہے کہا انہوں نے, تکبر کا جملہ کہ بھئی ہم بیسٹ ہیں, وی آر دا بیسٹ پیپل, تو جیسے یہ جملہ انہوں نے زبان سے نکالا ہے, کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث میں, اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا ان کی طرف. کیا فیصلہ آ گیا؟ جبریل امین پہنچے, اس نبی کی طرف کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی قوم کو ختم کرنے جا رہے ہیں. 3 آپشن دیے. کتنے؟ 3 آپشن دیے ختم ہونے کے. بولے کہ پہلا آپشن بولے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قحط سال یعنی کہ ڈراٹ کے ذریعے سے, بارش وغیرہ نہیں ہوتی, فصل وغیرہ سوکھ جاتی ہے, کھانا پینا بہت کمی پیشی آتی, ڈراٹ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ڈائریکٹ موت دے گا. یا سیکنڈ, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اوپر مسلط کر دے گا ایک اور ایک زبردست قوم کو, اس کے ذریعے آپ کو ختم کر دے گا. دوسرا آپشن. تھرڈ آپشن یہ تھا کہ اللہ آپ کو ڈائریکٹ موت دے دے گا. 3 میں سے ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہی کرنا ہے, آپشن بچنے کا کچھ نہیں ہے. اب آپشن کچھ اور نہیں ہے, بولے کہ 3 میں سے ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہے. اس نبی نے قوم والوں سے مشورہ کیا, کہا کہ بھئی پہلے 2 آپشن میں ذلت کی موت ہے, کوئی قوم اور مسلط ہو کے ختم کر جا رہی, یا قحط سالی سے جو ہے ختم ہو جا رہے. تیسری آپشن یعنی کہ ڈائریکٹ موت دینا, یہ ہم پسند کریں گے. یعنی آپ غور کریے, ایک نافرمانی کا جملہ نکلا اور فوری اللہ کی طرف سے فیصلہ حکم آیا کہ بھئی ڈائریکٹ جو ہے آپشن, کوئی آپشن ہے ڈائریکٹ موت. اب آپ غور کریے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ہم مسلمان ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم اور آپ پتہ نہیں صبح سے لے کے شام تک, رات اور دن, پتہ نہیں کتنے گناہ کے کام, کتنے ایسے تکبر کے جملے, ایسے جو ہے اطاعت کے اگینسٹ میں جملے بول رہے ہیں, لیکن اللہ پھر بھی ہم کو موقع دے رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ کو رمضان عطا کرنے والے ہیں, اتنا بڑا موقع پھر ہم آپ کو دے رہے ہیں تاکہ ہم اور آپ کے جو ہے گناہوں کو جو ہے ختم کروا لیں, اللہ سے توبہ کرا لیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن لیں جس کا ذکر ہم کو ملتا ہے سنن ترمذی, حدیث نمبر 2499. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر آدم کی اولاد سے گناہ ہوتا ہے. ایوری سن آف ایڈم سنس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ ہر آدم کی اولاد سے گناہ ہوتا ہے, چاہے وہ جو بھی قسم کا ہو, بڑا ہو چھوٹا ہو, نیک انسان ہے, جو بھی ہو, گناہ انسان یعنی کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھائی میں تو کبھی گناہ زندگی میں کرا ہی نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. انسان کہیں نہ کہیں سے بھول چک ہوتی ہے. اللہ کی صفت ہے جو اللہ سے بھول چک نہیں ہوتی, انسان کی صفت کہیں نہ کہیں بھول چک ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے حدیث کے دوسرے حصے میں سب سے بہترین یا سب سے بیسٹ تو وہ ہے کہ اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ یا معافی مانگ لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ کی زندگی میں الگ الگ موقع جو ہے فراہم کر رہے ہیں, گرانٹ جو ہے مطلب کہ گرانٹیڈ ہم کو کر رہے ہیں کہ بھئی یہ موقع لو اور اپنے گناہوں کو معاف کرو. مثال کے طور پر ایک مسلمان جیسا کہ ہم نے آپ نے ابھی مغرب کی نماز عطا کی, مغرب کے نماز سے پہلے ہم نے کیا کیا, ہمارا اپنے وضو کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جو کوئی وضو جو ہے کرتا ہے, وضو کے ضمن میں وضو کرنے پر جو اعضاء سے غلطیاں گناہ ہو گئے, اللہ اس وضو کے پانی کے ذریعے سے گناہوں کو ختم کروا. اللہ نے ہم کو موقع دیا وضو کے ذریعے سے. اسی طریقے سے ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک مسلمان جمعے کی نماز قائم کیا اور اس جمعے سے لے کر نیکسٹ جمعے تک یا آئندہ جمعے تک نمازوں کو قائم کرا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہونے والے گناہوں کو ختم کریں. یعنی وہ نماز ذریعہ بنی, عبادت کے ذریعے سے گناہوں کو ہم ختم کروا لی. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1106, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے گویا کہ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے. بلکہ کون سا روزہ؟ اشر ذی الحجہ کا 9 ذی الحجہ کا روزہ اگر مسلمان رکھتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں. یعنی کہ روزے کے ذریعے سے موقع ملا کہ اپنے 2 سال کے گناہوں کو معاف کروا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو الگ الگ موقع دے رہے ہیں بات کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو ختم کروا لیں. آئیے ہم اور آپ اس حدیث میں فضیلت کو ہم جاننے کی کوشش کریں کہ رمضان ہماری زندگی میں آنا مطلب اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان سے پہلے کئیوں مہینوں پہلے سے آپ دعا کرتے تھے, صحابہ کرام دعا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر عنقریب کوئی جنگ ہے تو اس جنگ میں ہم کو یا تو شہید کروا دے یا تو آنے والا رمضان ہم کو عطا فرما دے. یعنی کہ صحابہ کے پاس رمضان کی اتنی اہمیت فضیلت تھی. آئیے اس حدیث کو ہم سن لیں جس سے روزوں کے ضمن میں رمضان کے بارے میں جو اتنی بڑی فضیلت ہے ہم سمجھنے کی شاید اس میں جو ہے ہم اور آپ کو جو ہے پتہ چلا ہے کہ رمضان کی کتنی بڑی فضیلت ہے. ابن ماجہ حدیث نمبر 3925, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول 10 مبشرہ میں سے ہیں, وہ اس حدیث کے راوی ہیں.
طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بھائی آئے. حدیث میں آ رہا ہے کہ ایک مقام ہے، بالی نام کا ایک مقام تھا، وہاں سے دو بھائی آئے، ابھی اسلام میں نہیں داخل ہوئے تھے. انہوں نے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، دین اسلام کو سمجھا جانا، اور اس کے بعد دین اسلام میں داخل ہو گئے. اس کے بعد حدیث میں آ رہا طلحہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی دین کی خدمت میں بہت زیادہ آگے تھے، بڑھ چڑھ کر بہت آگے تھے. فرائض تو کرنے ہی کرے تھے، ساتھ میں اور بھی زیادہ بہت سارے دین اسلام میں جو ہے علم حاصل کرنا، لوگوں کو پہنچانے، باتیں بہت سارے خدمت میں آگے تھے. دوسرے بھائی اپنے جو بھی ہے بیسک جو بولتے ہیں نا بھائی بنیادی چیزیں کر رہے تھے، جو ہے فرائض کو پورے کر رہے تھے، اور دوسرے اپنے جو بھی کام بھی کر رہے تھے. طلحہ بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بھائی تھے جو دین اسلام میں زیادہ خدمت وغیرہ کرتے تھے، ان کو یہاں تک کہ جنگ لڑنے کا موقع ملا اور شہید کی حالت میں وہ انتقال کر گئے، پہلے والے بھائی. دوسرے والے بھائی انہی کے 1 سال کے بعد عام حالت میں بستر مرض پہ آپ کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد طلحہ صاحب فرما رہے ہیں ایک رات یا ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا. اس خواب میں میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کے بالکل میں قریب ٹھہرا ہوں، بہت قریب میں ٹھہرا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس دروازے سے ایک شخص باہر نکلا اور اس نے آواز لگائی اس بھائی کو، دونوں بھائی جو تھے، آواز لگائی اس بھائی کو جو 1 سال کے بعد عام حالت میں انتقال کر گئے تھے، ان کو آواز لگا بولا کہ بھائی جنت میں آپ پہلے داخل ہو. پھر وہ فرشتہ پھر باہر نکلا اور پھر کہا کہ دوسرے بھائی جو شہید کے حال میں انتقال کر کے بولا کہ بھائی آپ آؤ. پھر تو طلحہ سانو کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پر ٹھہر کے دیکھ رہا ہوں، خواب میں آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں بات. اس کے بعد وہ پھر شخص پھر باہر نکلا دروازے، کہا کہ بھائی ابھی تمہارا وقت نہیں آیا. طلحہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص کہہ رہا، خواب سے بیدار ہوئے، اٹھے. اس کے بعد جو ہے دوسرے صحابہ سے کہیں، خواب سمجھ میں نہیں آیا ان کو، بھائی ایسا کیسے ہو سکتا، بھائی ایک بھائی جو شہید کے حال میں انتقال کر کے پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، ایسا کیسے ہو سکتا، خواب سمجھ میں نہیں آیا. دوسرے صحابہ کو بولے، یہاں تک کہ بات پہنچتے پہنچتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، طلحہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم کریں، پوچھے کہ یہ خواب جو آپ نے، جو میں نے سنا، کہ یہی آپ نے خواب دیکھا؟ تو طلحہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے ایسے ہی خواب دیکھا. تو طلحہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر فرما رہے ہیں کیا وہ بھائی جو 1 سال کے بعد انتقال کر گئے، کیا انہیں 1 سال ملا؟ بولے کہ ہاں ملا. کیا ان کو عبادت کرنے کا موقع ملا؟ بولے کہ ہاں ملا. کیا ان کو نمازیں پڑھنے کا موقع ملا؟ بولے کہ ہاں نمازیں پڑھنے کا موقع ملا. کیا ان کو رمضان بھی ملا 1 سال میں؟ بولے کہ ہاں رمضان بھی ملا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 1 سال کا جو موقع ملا، جس میں انگنت عبادت کا موقع ملا، اس عبادتوں کی بنیاد میں 1 سال کی بنیاد پر وہ جو بھائی جو عام حالت میں انتقال کر گئے پہلے جنت میں داخل ہو رہے. یعنی رمضان کا موقع بھی مل رہا عبادتوں میں، تو اس کے ذریعے سے بھی ایک بندہ پہلے جنت میں جو ہے جا سکتا ہے اس حدیث کی روشنی میں. اس کے بعد حدیث کے آخری میں حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کتنا فرق ہو گیا دونوں کے عبادت کے ضمن میں، کتنا فرق ہو گیا. پہلے بھائی کا انتقال اور دوسرے بھائی کا انتقال 1 سال کے اس میں عبادتوں کا جو ذریعہ ملا 1 سال میں، کتنا فرق آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دونوں بھائیوں کی عبادت کے ضمن میں زمین آسمان جیسا فرق ہے، اتنا بڑا فرق جو ہے ان کی زندگی میں آ گیا. ایک بھائی 1 سال، ایک بھائی کو 1 سال کے بعد عبادتوں کے بعد انتقال کر رہے ہیں، تو عبادت کے ضمن میں دونوں میں فرق اتنا آیا کہ بھائی زمین آسمان جیسا اتنا بڑا فرق مل گیا. تو رمضان کی اہمیت ہم سمجھے کہ بھائی رمضان کسی کی زندگی میں، اسی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ 1 سال کا جو ہے اگر مطلب رمضان اگر کسی کو مل گیا تو بہت بڑی فضیلت اس کو مل گئی. آئیے رمضان کے ضمن میں ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان کی سب سے پہلے تو آیت، اس آیت میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکامات نازل کیے اور روزوں کے ضمن میں، آئیے سب سے پہلے ہمارا جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو آیت ہے قرآن کی، اگر آپ جو ہے احکامات جاننے کی کوشش کریں گے، اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 183 سے 187 پڑھیں گے تو کمپلیٹ رمضان کے احکامات آپ کو پتہ چلے گا، اور اس کے ضمن میں تفسیر بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حدیثوں کی روشنی میں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1110 اس کے آگے پڑھیں گے تو پہلا جو روزہ فرض ہوا وہ 1 دن کا روزہ 10 محرم کا روزہ فرض ہوا تھا. پہلے اللہ نے صحابہ اکرام پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رمضان کا روزے ڈائریکٹ فرض نہیں کیے. جیسے آپ لوگوں نے ہجرت کی، مکے سے مدینہ جو ہے پہنچے، جیسے مدینہ پہنچے وہاں پر پہلا جو روزہ فرض ہوا وہ محرم کا 1 دن کا روزہ فرض ہوا. اس کے بعد جیسے دوسری ہجری میں پہنچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی وہ مشہور آیت جو ہو سکتا ہے کہ رمضان میں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، وہ آیت جس سے میں نے اپنی تقریر کی شروعات کی، جس میں رمضان کا احکام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کریں. اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہوں، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
آئیے اس آیت کا ترجمہ ہمارا سمجھتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہیں، رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے کی قوم پہ جو ہے فرض تھے، تاکہ ہم اور آپ کو تقویٰ جو ہے مل جائے. اگر میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں او یو ہو بلیو فاسٹنگ ہیز بین پرسکرائبڈ ٹو یو as it was for the before generations so that you attain God consciousness or you may attain piety. اب بولیں گے کیا ایسی خاص بات ہے اس آیت میں؟ بھائی رمضان کے روزے فرضی اتنی بات ہے نا. آئیے اس آیت کو ہم اور آپ رک کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے ہم کو باتیں بتا رہے ہیں اس ایک آیت میں. اگر آپ پہلے حصے میں اگر ہم اس آیت کو 3 حصے میں اگر ہم جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے، پہلا حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو. دوسرے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم، رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے جیسے کہ پہلے کی قوموں پر تھے. دوسرا حصہ. تیسرے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم کو تقویٰ مل جائے. یہ 3 حصے ہو گئے سمجھے. پہلا حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے حصے میں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو. تفسیر وغیرہ آپ ڈیٹیل پڑھیں گے تو کیا اس کا مطلب ہے؟ یہ جو الفاظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بہت سارے مقامات میں تقریباً 70 سے زیادہ مقامات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لفظوں کو استعمال کریں یا ایھا الذین آمنوا. اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کے ضمن میں جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں جب کبھی قرآن میں اگر آ جائیں تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ پورے توجہ کے ساتھ سنیں. کیوں؟ کیونکہ ان آیتوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی احکام نازل کرنے والے ہیں کہ کام کرو، یا ایک احکام آنے والا ہے ان لفظوں کے بارے میں کام مت کرو، اس سے سٹاپ ہو جاؤ، یہ احکام آپ کو ملنے والا ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ پورے کانسنٹریشن سے سنیں. مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے ان الفاظ کی اور بھی آیتیں، میں 1-2 آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، جو اکثر آپ جمعہ خطبے میں خطیب کے جو ہے آپ زبان سے سنتے ہیں. کون سی آیت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو اللہ حکم دے رہے کہ تقوی کو اختیار کرو. یہ آیت آپ بار بار سنتے ہیں. اسی طریقے سے ایک آیت اسی خطبے میں آپ مطلب کہ خطبے میں سنتے ہیں، جمعہ خطبے کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 69-70 پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ آیت پھر آپ سورہ احزاب کے اس میں بھی آپ سنیں گے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو صاف سیدھی بات کرو، اللہ حکم دے رہے کہ سیدھی بات کرو، اسٹریٹ فارورڈ. یا پھر آپ پڑھیں گے سورہ حجرات نمبر 49 کی پہلی آیت پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو اللہ اس کے رسول سے آگے مت پڑھو. تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ اس کے رسول جتنا بتلائے وہیں پر فل سٹاپ ہو جائے، رک جائے. پھر نہیں بھائی ایسا بھی کر لے سکتے، نہیں وہ بھی چل جاتا، یا پھر ایسا بھی ہم کر لیں گے. نہیں، دین کے معاملے میں بالکل کلیئر ہے کہ اللہ اس کے رسول جہاں پر فل سٹاپ بولے ہمیں آپ کو رک جانا ہے، تو اللہ حکم دے رہے کہ جیسا اللہ اس کے رسول بتلائے سٹاپ کرنا. یا اسی طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 90 پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو تم پر جو ہے انٹاکسیکیشن، مطلب کہ جتنے بھی نشے والی چیزیں حرام ہیں، تو اس آیت میں اللہ حکم دے رہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنے کا. انٹاکسیکیشن جو ہے نہیں ہونا، یعنی کہ جو بھی آپ شراب یا جو بھی شکل اس کی بنتی ہے، یا پھر گیملنگ کرنا یا غیب کی بات معلوم کرنا، تمام چیزیں اللہ نے کہا کہ بھائی حرام ہے ہمارے لیے. تو اللہ حکم دیے، احکام آیا کہ کام نہیں کرنے کا. تو اسی طریقے سے ایسے بہت سارے تقریباً 70 سے زیادہ مقامات پہ اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرنے کے، یہ کام نہیں کرنے کے. اسی طریقے سے اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 پڑھیں گے تو اللہ حکم دے رہے ہیں، یہاں پر غور کریے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو. اب اللہ حکم دے رہے کتب علیکم الصیام، تمہارے اور ہمارے اوپر رمضان کے روزے اللہ نے فرض کر دیے گئے، یہ اللہ نے حکم دیا ہم کو. کتب علیکم الصیام، تم پر کتابت کر دی، پرسکرائبڈ کر دی. جیسا کہ بولتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر پرسکرپشن دیا، بھائی یہ لکھا بھائی ٹیبلٹ کھاؤ بول کر، یا پرہیز کرو بول کے لکھا. تو اسی طریقے سے اللہ نے ہم کو پرسکرائب کر دیا ہے کہ روزے ہم پر فرض ہے، رہنا ہی رہنا ہے ہم کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکام کو جاری کیا. اب جو الفاظ ہم کو ملتا ہے کتب علیکم الصیام، اب یہ سیام جو ورڈ ہے جس کو عام طور پر ہمارا جو روزہ کہتے ہیں، انگلش میں فاسٹنگ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ہم پر فاسٹنگ پرسکرائب کر دی ہے. فاسٹنگ یا پھر سیام کا جو ورڈ آ رہا ہے اس کا معنی کو تھوڑا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے.
سیام جو عربی ورڈ ہے یا جو لفظ ہے, سیام کا معنی ہے رکنا ہے ہم کو. سمجھے آپ, جس کو عام طور پر جو لفظ جو آتا ہے روزے کے لیے کہ صوم بول کے ورڈ آتا ہے, یعنی کہ رکنا. تو عام طور پر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, جو چیزیں ہمیں اور آپ کو جیسا کہ حدیث کی روشنی میں بھی کھانا نہیں چاہیے, پینا نہیں چاہیے, اسے تو رکتا ہے ایک مسلمان. بھائی ٹھیک ہے, بھائی کھانا پینا چھوڑ دیں, یا پھر جو ہے بیوی سے جو ہے ملاقات, جیسا کہ ازواجی جو تعلقات ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے روزے کی حالت میں. ٹھیک ہے, یہ تو چیزیں جو دکھتی ہے ہمارا اس کو چھوڑیں. لیکن وہ جو صوم کا جو معنی جو آ رہا ہے, جس کے لیے لفظ سیام بھی استعمال کیا گیا ہے یہاں پر, آپ غور کریے, ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے, اگر حدیث سے تفسیر وغیرہ پڑھیں گے تو جو چیزیں دکھتی ہے اس سے تو رکتے ہم, جو چیزیں نہیں بھی دکھتی ہے اس سے بھی ہمیں آپ کو روکنا ہے. اب بولیں گے کیا چیزیں نہیں دکھتی جو روزے میں ایک مسلمان کو پرہیز کرنی چاہیے؟ بولیں گے مثال کے طور پر ایک مسلمان روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے, ایک مسلمان روزے کی حالت میں غیبت کر رہا ہے, ایک مسلمان روزے کی حالت میں کسی کی عزت جو ہے اچھال رہا ہے. اب بولیں گے چیزیں دکھتی نہیں ہے لیکن ایک مسلمان کر رہا ہے. کبھی آپ بولیں کہ بھائی کہ ایک مسلمان جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ دکھ رہا ہے کہ ایک ہرے رنگ کا جا رہا جھوٹ, غیبت کرا کالے رنگ کی جو ہے غیبت جاری, نہیں دکھتا ہے. پھر تو روزہ یا پھر صوم کے جو معنی میں آتے ہیں, جو چیزیں دکھتی ہے اس سے تو رکنا, جو چیزیں نہیں دکھتی اس سے بھی رکنا ہے. اسی آپ اگر صحیح بخاری کی حدیث پڑھیں گے, حدیث نمبر 1924 وغیرہ پڑھیں گے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو روزہ رکھتا ہے پھر روزے میں جو ہے جھوٹ بولتا ہے یا ایول کام کرتا ہے, شر والے کام کرتا ہے, اللہ کو ایسے روزے دار کی کوئی جو ہے ضرورت نہیں ہے. بلکہ یعنی کہ روزہ بھی رکھ رہا اور پھر غلط کام بھی کر رہا, جھوٹ بھی بول رہا, شر کا کام کر رہا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے پتہ چلا جو چیزیں دکھتی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا, چیزیں نہیں دکھتی اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا. اب اس کے بعد آخری کا جو حصہ ہے لعلکم تتقون. عام طور پر سوال ہمارے آپ کے دل میں آتا ہے کہ روزہ یا کوئی بھی عبادت کرنے سے بھی کیا ریوارڈ ہے, کیا ہم کو اچیومنٹ کیا حاصل ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض عبادت کے بارے میں ہم کو بتلایا, بھائی یہ عبادت کرے تو یہ ہم کو فائدہ ہوگا. بعض عبادتوں کے بارے میں اللہ نے ہم کو نہیں بتلایا. اب روزے کی عبادت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو بتایا کہ بھائی روزہ رکھنے سے, فاسٹنگ کرنے سے کیا فائدہ ہے. ہو سکتا ہے کہ سوال ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ڈس بلیورز بھی آپ سے سوال پوچھے, بھائی روزہ رکھتے ہیں تم کیوں رکھتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے. دیکھیے عام طور پہ پہلا تو آپ جو ہے سوال کا جواب یہ رہے گا کہ بھائی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے سے ہم اور مسلمان جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے, تبھی تو مسلمان ہے نا بھائی. یعنی دوسرے جو ادیان میں, دوسرے جو ریلیجنس میں یہی تو فرق ہے نا بھائی. ہم جو ہے جو بھی کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں کرتے ہیں, اور دوسرے جو بھی کرتے ہیں اپنی منمانی کے حساب سے کرتے ہیں. جیسا جس کو سمجھ میں آیا کر لے, جیسا جس کو سمجھ میں آیا چھوڑ لے, جیسا جس کو جتنا آیا کرے, جس کو جتنا چاہے چھوڑ دے. تو بنیادی بات, ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں, اللہ اس کے رسول نے کہا روزہ فرض ہے تو ہم آپ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے روزہ رکھنے دین اسلام کا 4تھ پلر ہے روزہ رکھنا, تو ہمارا روزہ رکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے ہم کو ملے گا کیا بھائی, کیا ملنے والا ہے؟ کیا خالی بھوک ملنے والی ہے یا پیاس ملنے والی ہے؟ نہیں, روزہ رکھنے سے کیا حاصل ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس سورہ بقرہ کے نمبر 183 میں ہم کو بتا رہے کہ روزہ رکھنے سے تقوی اختیار ہوگا. اب یہ جو تقوی جو عربی لفظ ہے, جو روٹ ورڈ سے نکلتا ہے واخایا, وخایا, واخایا, یہ 3 لفظوں سے. اور جو ہے اگر آپ آیت پڑھیں گے, قرآن کی آیتیں پڑھیں گے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو لفظ ہے وخایا, تقوی, متقن, ایسے الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں تقریباً 17 سے زیادہ مقامات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لفظ کو استعمال کریں. مثال کے طور پر جیسے ہم قرآن جو ہے کھولیں گے تو اگر آپ غور کریں گے سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی کا لفظ استعمال کریں. مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یعنی ہدایت اس کے لیے ہے, گائیڈنس اس کے لیے ہے جو تقوی کو اختیار کرتا ہے, جو متقون ہے. تو اللہ نے لفظ استعمال کیا تقوی کا. تو اسی طریقے سے جو تقوی کا لفظ ہے تقریباً 70 سے زیادہ مقامات پہ اللہ نے جو ہے قرآن میں استعمال کیا. اب یہ جو لفظ ہے ڈیٹیل میں زیادہ تو نہیں جاؤں گا, میں تھوڑا سا جو ہے بتلاؤں گا آپ کو تاکہ واضح ہو جائے, تاکہ سامنے والے کو سمجھا بھی سکے اور ہم کو بھی اطمینان رہے کہ پھر روزے سے ہم کو کیا مل رہا ہے, تقوی مل رہا ہے. تقوی ہے کیا؟ تقوی یہ ہے کہ پرہیزگاری, گاڈ کانشیسنس جس کو کہا جاتا ہے, یعنی جس کو پائٹی کا ورڈ, پائسنس کا بھی ورڈ ہم کہیں گے. دیکھیے تقوی یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم اور آپ خوف کریں, گاڈ فیئرنگ کا بھی ایک معنی جس میں آ رہا ہے. آپ بولیں گے کس زبان میں؟ دیکھیے تقوی اس کو نہیں کہیں گے کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہم کوئی غلط کام ہم چھوڑ دے رہے, کوئی کام ہم نہیں کر رہے, اس کو تقوی نہیں. بلکہ مثال کے طور پر
ایک مسلمان معاشرے میں چوری نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ لوگ برا کہیں گے, ارے کیا بھائی چور ہے. ایک مسلمان جو ہے شراب نہیں پی رہا, اس وجہ, اگر یہ وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو کہیں گے معاشرے میں شرابی, لوگ ایک خراب نظر سے دیں گے کیا بھائی انہیں شراب پی رہا کیا, تو یہ وجہ سے, اگر یہ وجہ انسانوں کی وجہ سے اگر کر رہا ہے, چھوڑ رہا ہے غلط کام کو, تو اس کو تقویٰ نہیں بولیں گے. تقویٰ کس کو بولیں گے؟ اللہ کی خاطر, اللہ کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا. چاہے تو وہ چوری بھی کر سکتا ہے, گناہ کا کام بھی کر سکتا ہے, شراب بھی پیسہ, لیکن وجہ کیا ہے؟ خوف اللہ رہنا پر, اللہ کی وجہ سے چھوڑا, تو اس کو تقویٰ کریں گے. ایک مسلمان کسی سے ڈر کر چوری نہیں کر رہا, یا پھر پولیس پکڑ لیں گی تو یہ جو ہے گناہ کا کام یا جو ہے چوری کا کام نہیں کہا, پولیس پکڑ لیں گی یا کیمرے میں ریکارڈنگ ہو جائے گا, تو یہ اگر وجہ ہے, ریزن, تقویٰ اس کو نہیں بولیں گے. اللہ کے خاطر غلط کام کو, گناہ کو چھوڑا, تو اس کو تقویٰ کہیں گے, اور روزے سے ہم کو تقویٰ حاصل ہو رہا ہے. آئیے اس آیت کے ضمن میں ایک جو ہم کو حدیث بھی ملتی ہے, جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے, عمر رضی اللہ عنہ کا بھی اس حدیث میں ذکر آ رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو حافظ قرآن بھی تھے, آپ سے سوال کیا کہ تقویٰ کیا ہے. تو آپ غور کریے, دین کے معاملے میں ایک بڑی شخصیت بھی اگر ہے تو دوسروں سے بھی سوال کر رہے ہیں, دوسرے صحابہ سے سوال کریں. عمر رضی اللہ عنہ سے بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بھی دوسرے صحابی سے سوال کرے دین کے معاملے میں, تو اس میں کوئی غلط یا عیب کی بات نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پوچھ رہی کہ تقویٰ کیا ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرما رہے, ایک مثال دے کے سمجھا رہے تقوی کو سمجھانے کے لیے, کہ اگر مان لیجیے کہ آپ کے جسم پر ایک ململ کا کپڑا ہے, اور پھر آپ کانٹی دار درختوں سے, جھاڑوں سے گزر رہے ہیں, تو آپ اس کپڑے کو کیسا بچائیں گے؟ آپ بچائیں گے, کیونکہ ذرہ بھی لگ جائے تو کانٹے میں پھنس کر پھٹ جائے گا, خراب ہوگا کپڑا, وہ عیب والا بن جائے گا. تو اس سے بچانے کے لیے آپ ایک دم سے سنبھال کر چلتے. تو عمر رضی اللہ عنہ کے جو اس سوال پر ابی بن کعب فرما رہے کہ مثال دے کر ہماری زندگی, یعنی مسلمان کی زندگی, ایسے تمام گناہوں سے بچا کر لے کے چلنا, یہی تقویٰ ہے. فرما یہ ایک حدیث میں بتا رہے کہ تقویٰ دل کی کیفیت ہے, کیا وجہ سے ہم گناہ یہ نہیں کریں, غلط کا کام, یہ اللہ جانتا ہے کہ کس وجہ سے ہم چھوڑیں. تو یہ تمام باتیں رمضان کے روزے کے احکام کی جو آیتیں, احکام کے ضمن میں جو اہم جو آیت ہے, اس آیت کو ہم نے آپ نے سمجھا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183. اب آئیے رمضان کے ضمن میں, رمضان کے بہت سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع رکھے کہ ایک مسلمان کو اعمال کرے, اپنے گناہوں کو ختم کروا لے. جیسا کہ ایک عام جو ہم اور آپ جو عبادت جو ہے کرتے ہیں رمضان میں, وہ ہے روزے کو جو ہے رکھنا. تو آئیے اس کی خوشخبری اگر آپ ہمارا پڑھیں گے, اگر آپ پڑھیں گے صحیح البخاری جلد نمبر 3 بک آف فاسٹنگ کتاب الصیام حدیث نمبر 1920 کے آگے بہت سارے حدیثیں روزوں کے بارے میں آپ کو ملیں گی. تقریباً 80 یا 80 سے زیادہ مقامات پہ آپ کو 80 سے زیادہ آپ کو حدیثیں روزے کے بارے میں ملیں گی. تو اس حدیث میں اگر آپ پڑھیں گے صحیح البخاری کی حدیث میں کتاب الصیام میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, کہ جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہے, ایک مسلمان کو چاہیے کہ جو بھی نیک عمل کرنے کے بعد امید رکھ سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے یہ نیکی کا کام کیا ہے, میں نے ایک اچھا کام کیا, اللہ مجھے اجر دے. ایک مسلمان اللہ سے سوال کر سکتا ہے اس ضمن میں کہ بھائی اللہ نے, میں نے عبادت کی, اللہ مجھے اجر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, جس کسی مسلمان نے روزہ رکھا, اللہ سے امید رکھی, اور امید کیا رکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزے کی عبادت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. اسی طریقے سے رمضان میں اور بھی بہت سارے نیک کام ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے آپ کے گناہ ختم ہوتے ہیں, معاف ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وہ اعمال یا وہ کام, جیسا کہ ہم اور آپ 5 وقت کی نماز ہے تو ہمارے آپ کے اوپر, سب کے اوپر فرض ہے. اس سے ہٹ کر ایک نماز ہے جو رمضان میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے, نفل نماز. وہ ہے کون سی نماز ہے بھی؟ صلاۃ التراویح کی نماز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من خام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, جو کوئی رمضان میں قیام کیا اور اللہ سے امید رکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ نفل عبادت کے ذریعے سے بھی, تراویح کی نماز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. تو عام طور پر معاشرے میں دکھا جاتا ہے تاکہ ہم اور آپ اس جو ہے چیز کو مائنڈ میں رکھیں, دوسروں کو سمجھائے. جیسا کہ معاشرے میں چل رہا ہے بھائی کہ جیسے رمضان شروع ہوا یا اس سے 1 ہفتہ پہلے 10 دن پہلے بہت سارے بینرز دیکھیے معاشرے میں کہ بھائی 5 دن میں جو ہے تراویح کی نماز خلاص, بھائی 10 دن میں تراویح کی نماز خلاص, بھائی 1 رات میں, بعض لوگ تو زیادہ ایڈوانس ہو گئے, 1 رات میں تراویح کی نماز بہت کلوز. بھائی آپ لوگ بزی پیپل ہے بھائی,
2023-24 کے لوگ ہیں, 2020 کے بعد کے لوگ ہیں آپ لوگ, جو ہے انفارمیشن کی دور والے لوگ ہیں, تو بہت بزی ہے بھائی آپ لوگ ختم کو لے کر رات میں. تو اس قسم کے بہت سارے اشتہارات نیوز پیپر میں, بہت سارے بینرس وغیرہ دیکھیں گے, جبکہ حدیث کیا رہی سمجھیے ہمارا ثواب کس کے لیے؟ من قام رمضان ہو, جس نے قیام کیا رمضان میں سارے, اس کے لیے فضیلت ہے. جس نے قیام کیا 1 رات میں, 3 رات میں, 4 رات میں, جو اس کے لیے فضیلت نہیں ہے. جس نے رمضان میں قیام کیا, سارے رمضان میں قیام کیا, فضیلت اس کے لیے لوگوں کو ہمارا سمجھائے. اسی طریقے سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ خوشخبری دیا کرتے تھے سنن نسائی کی حدیث کی روشنی میں, کہ رمضان کی راتوں میں ایک رات ہوتی ہے جو 1 رات کی عبادت سے افضل جو ہے عبادتوں میں سے افضل رات کی عبادت ہے, وہ ہے لیلۃ القدر کی رات, جو رمضان کی آخری حصے میں آتی ہے. اللہ ہم کو وہ بھی عطا فرمائے. تو کوئی مسلمان عبادت کرتا ہے ان آخری کے راتوں میں, ہو سکتا ہے کہ وہ رات مل جاؤ, اور تمام اس کے بھی ایک عبادت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. تو رمضان میں الگ الگ موقع اللہ نے ہمیں آپ کو جو ہے دینے والے ہیں, جس کے ذریعے سے ہمارا آپ کے گناہ جو ہے معاف ہو سکتے ہیں. مسلمان کو موقع ملا. اب آئیے آخری میں ایک اہم جو ہے چیز کو سمجھتے ہوئے اس عنوان کو ختم کرتے ہیں, رمضان اور روزہ. اچھا جو اس کے عنوان کے حصے میں جو روزے کے چند احکامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رمضان کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی, روزے کے ضمن میں 2-4 اہم احکامات یعنی کہ رولنگز. سب سے پہلے ہر چیز کے عام طور پر پلرز ہوتے ہیں. دین اسلام کیا بولیں گے 5 پلرز, جیسا کہ عنوان کے شروعات میں آپ نے سنا. ویسی روزے کے بھی 2 پلر سے آپ یاد رکھنا. ایک پلر گرا, پتہ نہیں آپ کے روزے کا کیا ہوگا, واللہ علم, اللہ بہتر جانتا ہے. تو دونوں بھی پلر کا آپ کو اہتمام کرنا ہے. کون سے ہیں دونوں پلر؟ پہلی جو پلر ہے, پہلا جو پلر ہے وہ ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2454 پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نیت کے ضمن میں, نیت ہر مسلمان کے لیے, نیت ہر کام کے لیے ضروری ہے. اس لیے امام بخاری کی آپ فقہ دیکھیے, تمام حدیثوں میں 7000 سے زیادہ حدیثیں آپ نے جمع کی اپنی کتاب صحیح البخاری میں, لیکن سب سے پہلے حدیث وہی لا رہے انما الاعمال بالنیات کی. یعنی مسلمان جو بھی کام کرتا ہے, جو بھی عمل کرتا ہے, جو بھی بات کرتا ہے, نیت ضروری ہو اس کی, اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. تو اس حدیث کو پڑھیں گے, روزے کی نیت بھی ضروری ہے. مسلمان کو چاہیے کہ روزے کی نیت کرو, اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے, پہلا پلر. اور دوسرا وہ تمام چیزوں سے رکنا ہے, پرہیز کرنا ہے جس سے روزہ خراب ہو سکتا ہے, جسے انگلش لینگویج میں کہیں گے abstaining from all those things which will disturb your fasting. وہ تمام چیزیں, جیسا کہ میں نے عنوان میں کہا, جو چیزیں دکھتی ہے کھانا پینا وغیرہ, جو چیزیں نہیں دکھتی, جھوٹ دھوکہ یا پھر جو غیبت وغیرہ, تمام یہ ایویل والے کام سے بھی ہم کو رکنا ہے. یہ 2 روزے کے پلر ہیں. اب اس کے بعد سحری اور افطار کے بارے میں 1-2 حدیثیں ہمارا سننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی چیز, جیسا کہ میں نے کہا روزے کے آپ کو احکامات ڈیٹیل میں پڑھنا ہے, تو صحیح البخاری حدیث نمبر 1920 کے آگے تقریباً 80 سے زیادہ آپ کو جو حدیثیں ملیں گے. یا اسی طریقے سے صحیح مسلم کی بک آف فاسٹنگ پڑھیں گے, جلد نمبر 2 والیوم 2 میں حدیث نمبر 1050 کے آگے پڑھیں گے تو روزے کے آپ کو بہت ساری حدیثیں ملیں گی. یا سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2300 کے آگے پڑھیں گے تو روزے کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی. یا سنن نسائی حدیث نمبر 2100 کے آگے پڑھیں گے تو روزے کے بارے میں آپ کو بہت ساری حدیثیں ملیں گی. تو یہ جو سحری کے بات کے ضمن میں جو احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کو بتلایا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی سحری کیا کرو, اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں. عام طور پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو سحری کیا کرتے ہیں, بھائی رات تمام جگتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے, چلو بھائی اب اس لیے ہم کیا کریں گے, رات کے 2 بجے 3 بجے کچھ کھا لیں گے اور سو جائیں گے, ختم, جو بھی ہمارے لیے وہ سحری ہو گئی. تو ہم کو چاہیے کہ پرہیز کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے سحری جو ہے کر رہے ہیں, اور کیونکہ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ہے کہ سحری کو تم آخری وقت میں لے جا کر ختم کرو اس کو. ایسا نہیں کہ 2 گھنٹے پہلے, مثال کے طور پر اگر 5 بجے فجر کا وقت اگر شروع ہونے جا رہا ہے, اذان ہونے جا رہی ہے, 5 بجے ہے اس کا ٹائم, سحری کا ٹائم, تو آپ کو چاہیے کہ آخری وقت تک, یعنی کہ آپ 4:45 کو اسٹارٹ کریں سحری کرنا, آخری وقت میں لے جا کر آپ سحری کو ختم کریں. یہ ایک اہم بات. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سحری کیا کرو, اس میں برکت ہے, اور یہ اہل کتاب سے بھی آپ کو فرق کرتی ہیں, اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہے سحری میں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے بہترین سحری ایک مسلمان کے لیے کہ بھئی کھجور سے بھی کبھی کبھی آپ سحری کیا کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل کرے, ایسا ہو جائے گا. اس کے بعد افطار کے ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, اگر آپ صحیح البخاری وغیرہ پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ افطار میں جلد بازی کیا کرتے تھے,
اور افطار کیا کرتے تھے آپ؟ کھجور، اگر اچھے والے کھجور ہے تو اس سے آپ جو ہے افطار شروع کرتے تھے، یا پھر آپ جو اگر نہیں ہوتے سوکھے کھجور سے افطار جو ہے شروعات کرتے تھے، یا اگر وہ بھی نہ ہو تو آپ پانی کے ذریعے سے افطار کی شروعات کرتے تھے. اور افطار مغرب کا جیسے وقت شروع ہوا، سن سیٹ، اگر آپ دنیا کے کوئی بھی کارنر میں ہیں تو آج سافٹ ویئرس وغیرہ موجود ہے، آپ دنیا کے کوئی بھی کارنر میں گئے تو وہاں پر سن سیٹ کا ٹائم دیکھ لیں اور وہی ہمارا افطار کا ٹائم ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ افطار میں جلد بازی کریں. افطار میں جلد بازی مطلب ٹائم سے پہلے نہیں کرنا ہے. ابھی افطار میں جلد بازی سے مطلب جیسے سورج ڈوبا، کنفرم ہو گیا کہ مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، تو ہم کو چاہیے کہ افطاری کر لے. یہ اہل کتاب سے فرق، کیونکہ وہ ڈیلے کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں. وہ بھی پہلے کی جیسے قوموں پہ بھی روزے فرض تھے، وہ لوگ بھی جو ہے فاسٹنگ کیا کرتے تھے یا کرتے بھی ہوں گے بعض لوگ. تو فرق کرنے کے لیے ہمارے آپ کے شریعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ روزے یعنی کہ افطار میں ہم اور آپ جلد بازی کریں، ڈیلے کر کے لیٹ کر کے. جیسے وقت شروع ہوا، بہت سارے لوگ 5 منٹ 10 منٹ کے اس میں ضمن میں مطلب لیٹ کرتے ہیں، جبکہ شریعت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ صحابہ کا عمل تھا کہ بھی افطار میں جلد بازی کریں. اور ایک عام 2-4 معلومات کہ روزے کے ضمن میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں بات میں کہ بھئی یہ کرنے سے روزہ جو ہے خراب ہو گیا، یہ کرنے سے روزہ جو ہے شاید جو ہے ٹوٹ جائے گا. چلیے چند حدیثوں کی روشنی میں، جیسا کہ حدیثوں کا حوالہ میں آپ کو دیا ہوں. سب سے پہلی چیز جو روزہ جو خراب نہیں ہوگا، مثال کے طور پر مسلمان روزے کی حالت میں اگر اپنا سلیوا، اپنا جو تھوک ہے بار بار ہمارے جو ہے منہ میں جمع ہوتے رہتا ہے، اگر کوئی نگلنے سے روزہ خراب نہیں ہوگا. انجانے میں اگر الٹی آ گئی، جان بوجھ کر الٹی کرے گا تو روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا. حدیث صحیح البخاری کی حدیث ہے. انجانے میں اگر جو ہے الٹی اگر کر دے گا تو اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. انجانے میں کھا پی لے گا، مثال کے طور پر آپ انجانے میں آپ پہلا روزہ رکھے، دوسرا روزہ بھول چک کر آپ کیا کرتے، کبھی غلطی سے پانی پی لیتے یا پھر کچھ کھا لیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو کھانا اور پینا ہوا اللہ کی طرف سے تھا، تو روزہ ہم نہیں توڑیں گے، روزے کو کنٹینیو کریں گے. بھول چک کر کھانے سے، جان بوجھ کر کھانے سے روزہ ختم یا ٹوٹ جائے گا آپ کا. تو اسی طریقے سے ایک مسلمان جو ہے جسم کے اوپر یعنی کہ سر پر تیل لگا رہا ہے تو روزہ نہیں خراب ہوگا. شیخ صالح فوزان اپنی کتاب اسی کتاب الفاسٹنگ یا کتاب الروزے کے ضمن میں چند جو آپ کے فتوے آپ کو جو ہے ہمیں آپ کو ملیں گے، تو اس میں ہی بتاتے کہ بیسک بنیادی روزہ آپ کا شروع ہوتا ہے ہلاک سے. تو کوئی بھی چیز اگر اس کے اوپر ہم مثال کے طور پہ جسم پر اگر آپ مان لیجیے کہ مال لگا ہے، اس پر آپ کریم لگا رہے تو روزہ خراب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے آئی ڈراپس ڈالا ہے، کچھ پرابلم ہے آئیس میں، تو روزہ خراب نہیں ہوگا. کوئی شخص کان میں درد ہوا تو ایئر ڈراپس ڈالا، روزہ خراب نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نہا رہا ہے، دھو رہا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ رہا ہے، چاہے وہ دن میں ہو، 12 بجے سے پہلے ہو، 12 بجے کے بعد ہو، روزے پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں. وضو کر رہا ہے، کلی کر رہا ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے، روزہ جو ہے وہ رہے گا. تو بعض لوگوں کے پاس غلط فہمی کہ یہ کام یہ وقت پہ کریں گے تو روزہ ختم ہو جائے گا، یہ کام یہ وقت اگر کر دیے تو روزہ خلاص. ہو سکتا ہے کہ کسی کو مال لگی، خون نکلا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں روزہ خراب ہو گیا. نہیں، صحابہ روزے کی حالت میں آپ نے جنگ بھی لڑی. اگر آپ غور کریں گے 2 ہجری میں رمضان کے روزے جیسے فرض ہوئے، جنگ بدر ہوئی کب؟ 17 رمضان کو. صحابہ بھی روزہ تھے، جنگ کی حالت میں روزہ تھے، بہت سارے لوگ کو خون بھی نکلا، جس سے پتہ چلا کہ اگر کسی مسلمان کا اگر مال لگا، خون نکلا، اس سے روزہ خراب نہیں ہوگا. تو چند یہ بنیادی معلوم تھا روزے کے احکامات کے ضمن میں. واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے. آخری میں ایک اہم بات اسلام کے ضمن میں، بہت اہم بات سنتے ہوئے اپنے اس عنوان کو ہم ختم کریں گے، رمضان اور روزے کو. اگر آپ ایک حدیث ہمارا اگر پڑھے ہوں گے جس کو کہا جاتا ہے حدیث جبریل، اس حدیث کی روشنی میں اہل علم فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے 3 لیولز ہیں، مراتب جس کو کہتا ہے لیولز. پہلا اسلام، دوسرا ایمان، تیسرا احسان. اسلام کے پلرز ہمارا آپ جانتے ہیں 5 جو ہے پلرز ہے، ایمان کے 6 جو ہے پلرز ہیں ہمارا آپ جانتے ہیں. ویسی احسان، اگر کوئی مسلمان اس 3rd لیول پہ اگر جو ہے آ جائے احسان، تو سمجھ لیجیے کہ وہ احسان یعنی کہ اسلام کے ٹاپ لیول پر ہمارا آپ عمل کریں. وہ احسان کیا ہم سمجھیں گے؟ روزے کی ایک مثال کو ہم سمجھتے ہیں. احسان کا معنی پہلا ہمارا آپ سمجھیں جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، جبریل امین اور صحابہ موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بتلائیے احسان کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی عبادت ایسا کرو کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. پھر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ اللہ کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے. ایک مسلمان اپنے جو بھی اعمال کو جب کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو یا نیک کام کر رہا ہے، اگر اس ضمن میں اگر احسان کے ضمن میں جو ڈیفینیشن سمجھا گیا ہے اس ضمن میں اگر عمل کرا تو ٹاپ لیول کا اسلام فالو کر رہا ہے. مثال کے طور پر ہم اور آپ بہت سارے ایسے کام ہم اور آپ سنبھل کر کرتے ہیں، کیئرفلی کرتے ہیں. کیوں؟
عام طور پر کیمرہ ہوتا ہے, باس پریزنٹ ہے, اونر پریزنٹ ہے, تو ہم بہت کیئرفلی ہم اور آپ کرتے ہیں عام طور پر, یا کیمرہ کہیں پر لگا ہوا ہے تو ہم بہت کیئرفلی ہینڈل کرتے ہیں. تو ویسے ہم اور آپ اگر ہر عبادت ویسے ہی کریں گے جیسا کہ ہم اللہ کو واچ کر رہے ہیں, تو ہماری عبادت بھی سب سے بیسٹ ہو جائے گی اس حدیث کی روشنی میں. اب مثال کے طور پر روزے کی مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. مثال کے طور پر عبداللہ ہے سمجھے, اور عبداللہ کیا کریں, گھر والوں کے ساتھ سحری کریں, فجر کا ٹائم ہوا, اذان ہوئی, نماز پڑھ لیے, اس کے بعد جو بھی ہے عبداللہ مان لیجیے کہ اسٹوڈنٹ ہے, اب اسکول کے لیے جا رہے ہیں, کالج کے لیے نکلے. اب یہ سحری کرنے کے بعد فیملی وغیرہ تو ساتھ تھی, اب جیسے اسکول جا رہے ہیں, اکیلے جا رہے ہیں, گاڑی پہ جا رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں, بس سے جا رہے ہیں. اب عبداللہ کو 3-4 گھنٹے ہو گئے بھائی سحری کرنے کے بعد. اب ہو سکتا ہے کہ پانی کی پیاس لگے, شدت کی گرمی کا موسم ہو سکتا ہے کہ بھوک لگی. تو عبداللہ جو ہے کیا کرے, راستے میں ایک دوشے کی دکان ہے, اڈلی کی دکان ہے, ہوٹل ہے, چائے پی سکتے ہیں, پانی پی سکتے ہیں, بیکری سے کچھ کھا پی سکتے ہیں. عبداللہ کر سکتے ہیں, لیکن فار دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالی عبداللہ تمام کام نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ لوگ ہو یا نہ ہو, گھر والے ساتھ ہو یا نہ ہو, ماں باپ دیکھ رہا نہ ہو, لیکن عبداللہ کے پاس یہ خیال یا تھاٹ ہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو عبادت جو روزے کی کرا ایک مسلمان, یہ تھاٹ کے ساتھ کر رہا ہے کہ عبادت میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھنے والا ہے, تو تمام کاموں سے, غلط چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز کرے گا, بچائے گا. یہی احسان کا معنی ہے ایک مسلمان بیسٹ لیول کا جو اسلام فالو کرے گا. میں عنوان کو ختم کرتا ہوں دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آپ کو رمضان عطا فرما دے ہمارے آپ کی زندگی میں, جیسا کہ صحابہ دعا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو رمضان تک جو پہنچا دے, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو صحت دے تاکہ صحت کے ساتھ پہنچے, ورنہ رمضان میں تو پہنچے لیکن صحت نہیں ہے, ہم عبادت نہیں کر سکے تو پھر فائدہ نہیں. تو اللہ ہم کو صحت کے ساتھ رمضان ہم کو عطا فرما دے. اور وہ لوگ جو ہو سکتا ہے کہ بیمار ہوں گے, پریشان حال ہے, اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بھی راحت دے, پریشانی کو دور کرے تاکہ رمضان وہ اچھے سے گزار سکے. اور جو کوئی لوگ جو پریشان ہے, جو الگ الگ حالات کو لے کر, نوکری کو لے کر, جاب کو لے کر, یا دوسرے جو ہے معاشی حالات کو لے کر, کاروبار کو لے کر, اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام کے جو پریشانیوں کو آسانی فرما دے, اور رمضان کو اچھے سے گزارنے کا اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام کو ہم سب کو موقع جو ہے عطا فرما دے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بیٹھنے کو, سننے کو, جو لوگ سن رہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بھی نیک توفیق دے, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے ہمارے اعمال کو قبول کر لے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.